بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترکی کے خلاف فرانس کا مزید اہلکاروں کو تعینات کرنے کا اعلان۔ دنیا کے نصف اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی سہولیات موجود نہیں ہیں، اقوام متحدہ۔ بھارت میں گستاخانہ پوسٹ پر مسلمانوں کو مارنے پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ پاکستان بین الافغان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرے، طالبان۔ چائنا کے لداخ پر قبضے میں کیا پاکستان کا ہاتھ تھا؟ پاکستان سعودی عرب کشیدگی کم کرانے پاکستانی آرمی چیف سعودی عرب جا رہے ہیں۔ سابق بھارتی صدر پرناب مکھرجی کوما میں چلے گئے۔ تیل سے بننے والی انتہائی سستی بجلی جلد متعارف ہونے والی ہے۔ اگر میں صدارتی انتخاب ہارا تو چائنا امریکہ کا مالک بن جائے گا، صدر ٹرمپ۔ بھارت جتنے چاہے رافیل طیارے خرید لے، ہم تیار ہیں، DGISPR۔ فاسٹ فوڈز کے وہ نقصانات جو آپ نہیں جانتے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے میرے پاکستانی بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ فرانس نے بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے توانائی کے ذخائر کی تلاش کے خلاف نئے اقدامات کے تحت علاقے میں تعینات اپنے اہلکاروں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے یونانی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے متنازع پانی میں توانائی کے ذخائر تلاش کرنے سے ماحول کشیدگی کا شکار ہیں، اس لیے وہ علاقے میں تعینات اپنے اہلکاروں میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرامن بات چیت کے لیے ترکی کو متنازع علاقوں میں گیس کی دریافت کا عمل فوری طور پر روک دینا چاہیے، جس سے یونان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، مشرقی بحیرہ روم میں تیل اور گیس سے مالا مال بعض قدرتی ذخائر ہیں جس پر یونان، ترکی اور قبرص دعویٰ کر رہے ہیں۔ ترکی نے حال ہی میں اسی علاقے میں گیس کی دریافت کے لیے ایک سمندری جہاز بھیجا تھا، جس سے یونان اور ترکی میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملک قبرص نے جب اس علاقے میں پہلی بار گیس دریافت کرنے کا آغاز کیا تھا تو ترکی نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا، اور تب یہ معاملہ یورپی یونین کے سامنے لایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 820 ملین بچوں کو اسکول میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جس سے انہیں کورونا اور دیگر منتقل ہونے والی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں سمیت تمام تربیتی اداروں میں انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت خدمات تک رسائی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا نے تعلیم میں اب تک کی سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کی ہے، اور اس کے باعث 190 سے زیادہ ممالک میں تقریباً 1.60 ارب طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ سال عالمی سطح پر 43% اسکولوں میں صابن اور پانی سے بنیادی ہاتھ دھونے تک رسائی کا فقدان تھا۔ دنیا بھر میں تقریباً 818 ملین بچے جن کے لیے اسکولوں میں ہاتھ دھونے کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ بھارت میں بنگلور میں فیس بک پر توہین آمیز پوسٹ کے بعد ہنگامے برپا ہو گئے اور پولیس اور ہزاروں مظاہرین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق پرتشدد واقعات پچھلے روز 7 بجے شروع ہوئے اور کم از کم 5 گھنٹے تک جاری رہے، جس کے بعد بدھ کی صبح تک 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ پوسٹ کرنے پر MLA کے عزیز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ فسادات اور آتش زنی پر تقریباً 100 افراد کو بھی پکڑا گیا ہے، اور اب صورتحال قابو میں ہے۔ اس سے قبل پچھلے روز مشتعل مظاہرین نے تھانے پر دعویٰ بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں 60 افسران زخمی ہوئے، جبکہ وہاں موجود گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی تھی۔ لوگوں پر تشدد اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ پوسٹ پر پاکستان نے بھی بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ توہین آمیز پوسٹ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ بھارتی پولیس نے کارروائی کی بجائے مظاہرین کو ہی نشانہ بنایا۔
بھارتی پولیس کے تشدد سے 3 مظاہرین شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ملزموں کو پکڑنے کی بجائے مسلمانوں پر حملوں کا الزام لگایا جا رہا ہے، بھارت ذمہ داروں کو پکڑے اور معاملے کی تحقیقات کرے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ عالمی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، بی جے پی حکومت نے سیکولر اسٹیٹ کو دفن کر دیا ہے اور اب بھارت میں ایک ہندو اسٹیٹ جنم لے رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں آج مسلمان اقلیت محفوظ نہیں ہے، مسجدوں کو شہید کر کے مندر بنانا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ جذبات بھی مسلمانوں کے مجروح کرتے ہیں اور مارا بھی مسلمانوں کو جاتا ہے۔ آخر میں پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، پاکستان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم ہر انٹرنیشنل فورم پر اسلامو فوبیا کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جنرل اسمبلی کے گزشتہ اجلاس میں کی گئی تقریر میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کا تذکرہ موجود ہے۔ جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کے سامنے ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے جلد بین الافغان مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان پہلے کی طرح ان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کو چاہیے تھا کہ طالبان قیدیوں کو دوحہ امن مذاکرات کے تحت بہت پہلے رہا کر دیتی، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جب بین الافغان مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں۔ طالبان کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکومت نے جو جرگہ بلایا تھا اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، حالانکہ یہ جرگہ افغانستان کے ایک حصے کی بھی مکمل نمائندگی نہیں کر رہا تھا، مگر قیام امن کے لیے ہم نے اسے تسلیم کیا۔ اب بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور قطر میں ہوگا، جس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات کے دور کہاں ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بھی امن مذاکرات کی میزبانی کرے۔ سینئر تجزیہ کار صابر شاکر کا کہنا ہے کہ چائنا کے لداخ پر قبضے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان نے چائنا کو ساری سہولت کاری فراہم کی۔ اس کے علاوہ امریکی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ لداخ پر قبضے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ صابر شاکر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کو اچانک آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر جانا پڑا، انتہائی اہم حساس ایشو پر بریفنگ دی گئی، ابھی بہت سی چیزیں باہر نہیں آئیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی ایک رپورٹ ہے کہ چائنا کے لداخ پر قبضے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، پاکستان نے چائنا کو ساری سہولت کاری فراہم کی ہے۔ امریکی ادارے نے لداخ پر قبضے کا کریڈٹ پاکستان کو دیتے ہوئے کہا کہ اپریل سے لے کر اب تک جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں پاکستان براہ راست آئی ایس آئی نے کام کیا ہے۔ امریکی ادارے کا مزید کہنا تھا کہ چائنا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، چائنا کے پاس ٹیکنالوجی، جدید مشینری بہترین ہے، جبکہ پاکستانی آئی ایس آئی کے پاس لوگوں کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ لداخ میں جو کچھ ہوا پاکستان نے ہی کروایا تھا۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 16 اگست کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمی چیف کا دورہ عسکری معاملات کے حوالے سے ہوگا اور اس کے علاوہ آرمی چیف سعودی حکام سے مقبوضہ وادی اور معاشی معاملات پر بھی بات کریں گے۔ بھارت کے سابق صدر پرناب مکھرجی کوما میں چلے گئے ہیں اور 2 روز قبل ان کے دماغ کی سرجری بھی ہوئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پرناب مکھرجی کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا۔ پرناب مکھرجی سال 2012 سے 2017 تک بھارت کے صدر رہے تھے۔ 10 اگست کو ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ کورونا ٹیسٹ میرا مثبت آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرناب مکھرجی کی حالت اب بھی نازک ہے اور وہ مسلسل وینٹی لیٹر سپورٹ پر ہیں۔ بھارتی میڈیا میں ان کی موت کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں، تاہم اہل خانہ اور ہاسپٹل کی طرف سے ان کی سخت تردید کر دی گئی ہے۔ سابق بھارتی صدر پرناب مکھرجی نے 1969 میں سیاست میں قدم رکھا اور وہ اس سے قبل لیکچرار اور صحافی بھی رہے۔ انہوں نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے عہدے پر بھی فرائض انجام دیے۔ پاکستان میں سستی بجلی فراہم کیے جانے کا امکان ہے، یہ بجلی تیل سے پیدا کی جائے گی۔ سینئر ملکی صحافی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم نے اس حوالے سے
اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ پاکستان میں باقی ایشیائی ممالک کی نسبت بجلی 40% مہنگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی ہے، اب جو ان کو ادائیگیاں کرنی تھی وہ نہیں کی جائیں گی، جس کی وجہ سے آئی پی پیز جو تیل سے بجلی بناتے ہیں ان کی لاگت کم ہو جائے گی اور اس سے پاکستان میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ اگر وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں صدارتی انتخاب ہار گئے تو چائنا امریکہ کا مالک ہوگا اور تمہیں چینی زبان سیکھنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ نومبر میں ہونے والا صدارتی انتخاب ہارنا نہیں چاہتے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے انتخاب ہارا تو چائنا امریکہ کی ہر چیز خرید لے گا اور پورے ملک کا مالک بن جائے گا۔ نتیجے میں امریکی قوم کو چینی زبان بولنا سیکھنا ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر مقبوضہ وادی کی ماؤں سے پوچھیں جو بیٹوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہاں پر ظلم کر رہا ہے، خواتین اور بچوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مبصرین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے خلاف مظالم پر اٹھنے والی آوازیں دنیا بھر میں گونج رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، لیکن لڑائیاں اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی۔ بھارت 5 کی بجائے 500 رافیل طیارے بھی خرید لے، پاکستان بر وقت جواب دینے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاک فضائیہ کے ایئر چیف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ بھارت کی جانب سے اسلحے کے ذخائر اکٹھے کرنے سے کبھی مرعوب نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پاک فضائیہ بری اور بحری مادر وطن کی خود مختاری کو درپیش کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ فاسٹ فوڈز کھانے کے وہ نقصانات جو آپ نہیں جانتے۔ فاسٹ فوڈ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اس کے نقصانات کے پیش نظر لاس اینجلس میں فاسٹ فوڈز کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ فاسٹ فوڈ کے منفی اثرات میں یادداشت کی کمزوری اور عمر کی کمی بھی شامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے فاسٹ فوڈز کی بجائے زیادہ جگہ تازہ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کو دیں۔ دودھ اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو سافٹ ڈرنکس کے متبادل کے طور پر منتخب کریں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال آپ کے جسم کو موٹا بناتا ہے اور فاسٹ فوڈ بدن میں چربی جمع کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ بدن میں چربی کے اضافے سے انسانی جسم موٹا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی شکایت درپیش ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈز کے زیادہ استعمال سے بچوں کی ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ میں آئرن کی کمی کے باعث دماغ کے مخصوص حصوں کی نشوونما سست پڑ جاتی ہے، جس سے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امراض قلب، دماغی انتشار، ذیابیطس یعنی شوگر، کینسر اور موٹاپے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ انسانی جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ شروع میں اس کے استعمال سے کوئی بظاہر نقصان نظر نہیں آتا، پر یہ انسان کے اندر چربی کا اضافہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال طالب علموں کے لیے زہر ہے، کیونکہ اس کا استعمال ذہن کو سن کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فطرت بدل جاتی ہے اور اکثر وہ انسان چڑچڑا اور غصے میں رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔